الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. نویت سنت الاعتکاف. الحمدللہ عز وجل ہم نماز جمعہ کے لیے حاضر ہوئے ہیں. دعا ہے کہ رب تعالی ہماری اس ادنا سی حاضری کو اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جو کچھ اس جمعے میں بیان ہوگا اسے سننے کی، سمجھنے کی، اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی اور مجھے صحیح طرح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج چونکہ 15 شعبان کی رات ہے جسے شب براءت بھی کہا جاتا ہے، اسی مناسبت سے آج جو میرا بیان ہوگا اس کا موضوع ہے کہ شب براءت اور اس سے محروم لوگ، یعنی شب برات میں اللہ تعالیٰ کس طرح بندوں کی بخشش و مغفرت فرماتا ہے. یہ دعاؤں کی قبولیت والی رات ہے، اس میں عبادت کرنا، دن میں روزہ رکھنے کی فضیلتیں ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کی اس عظیم رات میں بھی معافی نہیں ہوتی. ان افراد کہ کون سے اعمال ایسے ہیں جس کی وجہ سے یہ سب ہے، اس کے اوپر بھی کلام ہوگا. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو مختصر سی عمر عطا فرمائی. آقا علیہ السلام کی حدیث سے پاک ہے میری امت کی عمر جو ہے وہ 60 اور 70 کے درمیان، عمومی عمر. اس سے پہلے بھی لوگ فوت ہوتے ہیں، بعد میں بھی ہو جاتے ہیں، لیکن عمومی عمر جو ہے، ایک اوسطاً عمر جو ہے اس امت کی 60 اور 70 کے درمیان ہے. اب پچھلی امتوں کا اگر مطالعہ کیا جائے تو ان کی عمریں ہزار سال بھی رہی ہے، کئی 100 سال بھی ان کی عمر رہی ہے. اب ایک فطرتی بات ہے، ایک اصولی بات ہے، جس کی عمر زیادہ ہوگی اس کے نیک اعمال بھی زیادہ ہوں گے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ شرف حاصل ہے کہ سب سے پہلے یہ جنت میں جائے گی. سب سے افضل اور اعلیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. اب کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ جی اتنی مختصر عمر میں جو اتنے نیک لوگ پہلے زمانوں میں رہے، جن کی اتنی لمبی عمر ہوتی تھی، وہ نیکوکار بھی ہوتے تھے، ان سے امت محمدیہ کیسے بڑھ سکتی ہے؟ ایک اعتراض ہو سکتا ہے. اس کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی امت کو کچھ عظیم راتیں عطا فرمائیں، کچھ عظیم دن عطا فرمائے کہ اس کے اندر جو بندہ عبادت کرے گا اس کو کئی 100 سال کی عبادت کا ثواب مل رہا ہے، اس کو کئی ہزار مہینوں سے بہتر رات عطا فرما دی گئی، تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے محبوب کی امت کے جو درجات ہیں، جو مقام و مرتبہ ہے، اس کو بڑھا سکے. اسی عظیم راتوں میں ایک رات جو ہے وہ 15 شعبان کی رات، یعنی جو آج رات آئے گی، اس کو براعت کہا جاتا ہے، جس کا معنی ہے چھٹکارے کی رات.
براعت کا معنی کیا تھا؟ چھٹکارا، کہ مغفرت کی رات ہے، جہنم سے آزادی کی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو برکت والی رات میں اتارا، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں۔ اب بعض علماء، جس میں حضرت علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت اکرمہ اور ایک جماعت اور نے یہ فرمایا ہے کہ یہ رات جس کو اللہ تعالیٰ نے مبارک رات کہا ہے، یہ رات 15 شعبان کی رات ہے۔ پھر مزید لکھتے ہیں اس کو لیلۃ الرحمہ، رحمت والی رات بھی کہا جاتا ہے، اسے لیلۃ المبارکہ، برکت والی رات بھی کہا جاتا ہے، اسے لیلۃ الصق، آئندہ آنے والے کاموں کو بارے میں جو لکھا جاتا ہے اس کو بھی کہا جاتا ہے، اور اس کو شب براعت یعنی چھٹکارے والی رات بھی کہا جاتا ہے۔ یہ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر روح المعانی جلد نمبر 25 صفحہ نمبر 110 کے اندر لکھا ہے کہ ایک تعداد یہ بھی ہے، اگرچہ جمہور کا یہی ہے کہ یہ لیلۃ القدر کے بارے میں ہے، لیکن ایک تعداد اہل علم حضرات کی کہتی ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے مبارک رات کہا قرآن پاک میں، اس مبارک رات سے 15 شعبان کی رات جو ہے وہ مراد ہے۔ کتنی فضیلت والی یہ رات ہے۔ اسی طرح احادیث میں اس کی فضیلت بے شمار علماء نے اس کی فضیلت ارشاد فرمائی، چنانچہ شعب الایمان اور ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 444، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب 15 شعبان کی رات آئے تو اس میں قیام یعنی عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو۔ رات کو کیا کرو؟ عبادت کرو، دن میں روزہ رکھو۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کیا، ہمارے یہاں بدقسمتی کے ساتھ ایسے لوگ بھی ہیں جو خرافات کے وقت نہیں بولتے، بے حیائی ہو، کسی نے گستاخی کی ہو، اللہ کی شان میں بے ادبی ہو، بے پردگی ہو، سعودیہ کے اندر بے حیائی عام ہو، اس وقت کوئی نہیں بولتا، لیکن جب عبادت کی بات آتی ہے، جب میلاد کی بات آتی ہے، جب معراج کی رات کی بات آتی ہے تو شرک و بدعت کے فتوے شروع ہو جاتے ہیں کہ جی کہاں لکھا ہے، کہاں لکھا ہے، حالانکہ حدیثیں موجود ہوتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے، چلے بالفرض بندہ ایک رات عبادت کرے، اس کے بارے میں کوئی حدیث نہ مروی ہو، وہ عبادت کرنا تو عبادت ہی رہے گا نا، قرآن پڑھنا تو ثواب ہی رہے گا نا۔ کوئی ایسا بندہ، کوئی ایسی حدیث ہے کہ ایک بندہ صرف وہی کام اسی وقت قرآن پڑھے، اسی وقت عبادت کرے جب اس کو اس رات کے بارے میں حدیث ملے؟ ایسا تو نہیں ہے، ورنہ کوئی بھی بندہ رات کو عبادت کر رہا ہو تو میں اس کو پکڑ کے کہوں لو جی اس رات عبادت کرنا کس حدیث میں لکھا ہے؟ پھر تو ہر رات عبادت کرنے کے بارے میں پہلے حدیث تلاش کرو پھر عبادت کرو، یہ اصول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بغیر کسی قید کے حکم ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر حالت میں میرا ذکر کرو۔ باقی یہ کہ 15 شعبان کی رات میں ابن ماجہ کی حدیث سے بات حضرت علی سے مروی ہے، آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جب 15 شعبان کی رات آئے تو کیا کرو؟ عبادت کرو، صبح کیا کرو؟ روزہ رکھو۔ کیوں؟ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالی غروب آفتاب سے
آسمان دنیا پر خاص تجلی فرماتا ہے. یعنی آج جب سورج غروب ہوگا تو اللہ تعالیٰ خاص رحمت، خاص اپنا کرم فرمائے گا. اور کیا کہتا ہے آقا علیہ السلام؟ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا من مستغفر لی، ہے کوئی بندہ کہ مجھ سے مغفرت مانگے، فاغفر لہ، اور میں اس کی مغفرت فرما دوں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا مسترزق، کہ ہے کوئی کہ جو مجھ سے رزق طلب کرے. الا مبتلا، ہے کوئی بندہ پریشان مصیبت زدہ، فعافیت، اور میں اس کو جو ہے وہ عافیت عطا فرما دوں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی ایسا، ہے کوئی ایسا، ہے کوئی ایسا کہ جو کچھ بندے نے مانگنا ہے، رزق مانگنا ہے، عافیت مانگنی ہے، صحت مانگنی ہے، اولاد مانگنی ہے، قرض سے رہائی مانگنی ہے، روزگار مانگنا ہے، اچھا رشتہ مانگنا ہے، کچھ بھی مانگنا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس وقت کہتی ہے کہ مانگو. جو مانگنا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں عطا کروں گا. اور یہ کب تک رہتا ہے؟ یہاں تک کہ سحری کا وقت ختم ہو جائے. مغرب کے وقت سے لے کر صبح فجر تک اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے یہ اپنے پورے کے پورے جو ہے وہ جوبن کے اوپر ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ بندے معافی مانگ میں معاف کروں گا، مجھ سے رزق مانگ میں تجھے رزق عطا کروں گا. اس لیے اس رات کے کیا کہا؟ عبادت کرو. کیوں؟ کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتا ہے تو دعا قبول ہونے کا یہ ایک سبب ہوتا ہے. اسی وجہ سے کہا گیا کہ فرضوں کے بعد جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ نیک کام کر کر جب بندہ دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ زیادہ قبول فرماتا ہے. اسی لیے کہا گیا افطار کے وقت کی دعا قبول ہوتی ہے. کیوں؟ کہ اس وقت بندے نے جب روزہ رکھا ہے نیک حالت میں، اچھی حالت میں، بندگی کے دوران جب اللہ سے مانگو گے تو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ زیادہ قبول کر. اسی طرح جب بندہ اس رات عبادت کرتے ہوئے، اللہ کی بندگی کرتے ہوئے، اللہ کو راضی کرتے ہوئے جب اللہ سے مانگے گا تو اللہ تعالیٰ زیادہ عطا فرمائے گا. اسی لیے الحمدللہ ہم کوئی بھی نیک کام کریں تو دعا مانگتے ہیں. ہر نیک کام کرتے ہیں، ہر نماز کے بعد 2 مرتبہ، پہلے فرضوں کے بعد، پھر سنتوں کے بعد، پھر درود پاک کے بعد، پھر جب ہم ختم دلاتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر دعا مانگتے ہیں. پھر ہم جب جنازہ پڑھتے ہیں تو جنازے کے بعد بھی دعا مانگتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں جی فائدہ کوئی نہیں جنازے کے بعد دعا جب جنازے کے اندر مانگ لی تو بعد مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ مجھے بتائیں اتحیات میں دعا ہے یا نہیں ہے؟ اتحیات میں دعا ہے. کتنی دعائیں ہیں؟ التحیات للہ یہ بھی دعا ہے. پھر اس کے بعد جب ربی جعلنی پڑھتے ہیں اس میں بھی دعا ہے. ہم درود پاک پڑھتے ہیں یہ بھی دعا ہے. ہم کئی دعائیں اتحیات میں مانگتے ہیں. اس کے باوجود یہ نہیں کہا کہ بس ٹھیک ہے نماز میں اتنی دعائیں مانگ لی ہیں، الحمد بھی دعا ہے، صورتیں بھی کئی پڑھ لی ہیں، اب مزید دعا کی کیا وجہ ہے، کیا ضرورت ہے؟ نہیں، بلکہ فرمایا گیا کہ اس کے بعد دعا مانگو، دعا قبول ہوگی. الحمدللہ یہ بھی خاصہ اہل سنت کو ملا کہ ہم باکثرت اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں. بعض لوگ ہیں جی اولیاء کرام سے کیوں مانگتے ہو؟ اللہ سے مانگو. ہم کہتے ہیں ہم اولیاء سے وسیلے کے طور پر مانگتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے تم سے بڑھ کر مانگتے ہیں. ہم اللہ سے کون بڑی ہو سکتا ہے؟ وہ مسلمان ہی نہیں رہے گا جو اللہ سے بے نیاز ہو جائے. ہم 4 رکعت والی بھی کچھ جو نماز ہوتی ہے اس میں کثیر مرتبہ اللہ سے مانگتے ہیں، کتنی اللہ کی حمد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے کون مسلمان ہے کہ جو بڑی ہو سکتا ہے؟ وہ مسلمان ہی نہیں رہے گا.
تو اس رات ابن ماجہ کی حدیث پاک، اس رات بندگی کرنا، اس رات صبح اٹھ کے روزہ رکھنا، یہ فضیلت والا کام ہے، حدیث پاک میں اس کا ثبوت ہے۔ اور اس رات اللہ تعالیٰ سے جو مانگا جائے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، یہ ابن ماجہ کی حدیث پاک۔ اسی طرح شعب الایمان جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 384، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل آئے اور کہا یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اس میں اللہ تعالیٰ جہنم سے اتنے لوگوں کو آزاد کرتا ہے جتنے بنی کلب کی بکریوں کے بال ہیں، مگر کافر شخص کو، دشمنی رکھنے والے کو، رشتہ کاٹنے والے، اپنا کپڑا لٹکانے والے، اور والدین کے نافرمان اور شراب کے عادی کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرماتا۔ بنو جو کلب تھا ایک قبیلہ تھا جس کی بکریاں جو تھی نا وہ بڑی مشہور تھی کہ یہ بہت زیادہ بکریوں والا قبیلہ ہے۔ ایک بکری کے اندر کتنے بال ہیں آج تک سائنس بھی نہیں بتا سکتی، بلکہ انسان کے بال بھی نہیں بتا سکتی کہ ہزاروں کے حساب سے انسان کے سینے کے بال، پورے جسم کے بال ہوتے ہیں۔ اب بکری جو انسان سے بھی زیادہ بال رکھتی ہے، اب بکری کے بال جو ہیں، ایک بکری کے بال وہ ہزاروں میں ہیں، اور جس قبیلے کی ہزاروں بکریاں ہوں ان کے بال تو کروڑوں میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس رات سمجھ لیں کروڑوں لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، لیکن چند ایسے بد نصیب لوگ ہیں جن کی اس رات بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جو ظلمن ٹیکس لینے والا ہو، جادوگر ہو اور باجے والا ہو، گانے باجنے والا، اس کی بھی اس رات دعا قبول نہیں ہوتی۔ ظلمن جو جگہ ٹیکس لیتے ہیں نا، ایسے خام خواہ ٹیکس، بدماشی والا ظالمانہ ٹیکس، اس کی بھی معافی نہیں ہے۔ اسی طرح جو جادو کرتے ہیں، یہ کئی جعلی عامل یا جو کالا علم والے ہیں یہ کرتے ہیں، یا لوگ ان کے پاس جا کر کالا علم کرواتے ہیں، ان کی بھی معافی نہیں، نہ ان کی دعا قبول ہوتی۔ اسی طرح جو گانے باجے والے جو آج کہتے ہیں جی گانا ہماری روح کی غذا ہے، فلاں ہے، اس سے روحانیت ہماری بڑھتی ہے، کوئی نہیں بڑھتی۔ آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ان کی بھی اس رات معافی نہیں ہے، کوئی ان کی دعا قبول نہیں ہے۔ اسی طرح ایک حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 6 آدمیوں کی اس رات بھی بخشش نہیں ہوگی۔ 6 آدمیوں، نمبر 1 شراب کا عادی، نمبر 2 ماں باپ کا نافرمان، نمبر 3 زنا کا عادی، نمبر 4 قطع تعلقی کرنے والا، نمبر 5 تصویر بنانے والا، نمبر 6 چغل خور۔ ان 6 افراد کی بھی حدیث پاک میں فرمایا کہ اس رات ان کی معافی نہیں ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ صحیح ستہ کی مشہور حدیث پاک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رات جو تھی وہ میرے گھر جو ہے وہ اس کی آقا علیہ السلام کے دین تھا، رات تھا کہ آقا علیہ السلام نے یہاں رہنا تھا، کیونکہ آقا علیہ السلام کی جب ازواج مطہرات زیادہ تھی تو آپ نے باریاں رکھی ہوئی تھی کہ ایک رات ان کے پاس، ایک رات ان کے پاس۔ آج بھی شرعی حکم یہی ہے کہ جو بندے 2 بیویاں رکھیں، یہ نہیں ہے کہ ایک بیوی کے پاس جائے ہی نہ، بلکہ دونوں میں راتیں برابر گزارنا یہ واجب ہے، دونوں کے اندر برابری کرنا یہ واجب ہے۔ آقا علیہ السلام کے اوپر یہ واجب نہیں تھا، لیکن پھر بھی آقا علیہ السلام ایک ایک رات ہر اعتبار سے ایک زوجہ کے پاس رہتے تھے۔ 15 شعبان کی رات آقا علیہ السلام کی جو باری تھی وہ حضرت
عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رات کو جب اپنا ہاتھ جو ہے وہ ادھر ادھر کیا کہ آقا علیہ السلام کہ جس میں اقدس کو چھوں پتہ چلے کہ کہاں ہے، کیونکہ اس زمانے میں اتنی روشنی، اتنا بڑا گھر بھی نہیں تھا، تو جب آپ کو نہیں پایا تو پریشان ہو گئے کہ باڑی تو میری ہے، کیونکہ ہر زوجہ چاہتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائیں، میرے ساتھ وقت گزاریں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ بھی ایک فطرتی طور پر پریشان ہو گئے کہ کہاں چلے گئے، آقا علیہ السلام کو ڈھونڈنے کے لیے نکلی۔ تو مسجد نبوی کے بالکل سامنے آپ دیکھیں گے تو جنت البقیع ہے، قبرستان، تو آقا علیہ السلام وہاں جو تھے وہ عبادت کر رہے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو تھی وہ وہاں پہنچی تو آقا علیہ السلام کو عبادت میں پایا۔ آقا علیہ السلام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وہ دل کی بات کہ جو اپنے دل میں رکھے ہوئی تھی وہ ارشاد فرمائی کہ کیا تم یہ سمجھتی تھی کہ میں تمہیں چھوڑ کر کسی اور کے پاس چلا جاؤں گا؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ، میں یہ سمجھی کہ آپ کسی اور بیوی کے پاس چلے گئے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا تو جبرائیل نے کہا کہ قبرستان جائیے، ان کے لیے دعا کیجئے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ رات ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے بال برابر لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اس حدیث پاک کے تحت علماء کرام نے لکھا ہے کہ شب براءت کو قبرستان جانا بھی مستحب عمل ہے، کہ آقا علیہ السلام خود جنت البقیع میں تشریف لے گئے اور ان کے لیے دعائے خیر بھی کی۔ اس لیے اگر ممکن ہو تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے عزیز و اقارب کے قبروں کے پاس جا کر ان کے لیے دعائے مغفرت کی جائے، صدقہ خیرات کیا جائے، اس کی بھی آگے فضیلت آ رہی ہے۔ جیسا کہ موضوع یہ تھا کہ یہ فضیلت والی رات تو آپ نے کئی علماء سے سنی ہوگی، لیکن کچھ افراد جو ٹوٹل اگر ساری حدیثوں کو جمع کیا جائے تو 10 افراد بنتے ہیں تقریباً، کہ جن کی اس رات جو ہے وہ مغفرت اور ان کی قبولیت نہیں ہے، ان کا بھی ذکر ہونا چاہیے تاکہ اللہ نہ کرے اگر ہم میں سے کوئی ایسا عیب پایا جاتا ہے تو ہم اپنی اصلاح کر سکیں۔ نمبر 1 ہے کینہ، بغض۔ یہ کیا چیز ہے؟ ہم سنتے ہیں کہ یار اس کے اندر بڑا بغض ہے، اس کے اندر بڑا کینہ ہے، وہ کیا چیز ہے؟ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ کسی شخص پر غصہ پیدا ہو بلا وجہ، ایک بندے سے بلا وجہ ہی ناراضگی ہے، بلا وجہ ہی اس کے اوپر غصہ آتا ہے، اس کی بات اچھی نہیں لگتی، اس کا چہرہ اچھا نہیں لگتا، حالانکہ کوئی وجہ بھی نہیں ہے۔ یہ کئی جگہ ہوتا ہے، نمازیوں کے اندر بھی ہوتا ہے، ہر تیسرے چوتھے بندے کے اندر یہ مسئلہ ہے کہ ایسے ہی خواہ مخواہ کسی کے ساتھ نفرت ہے، بلا وجہ اس نے بیچارے نے کچھ کیا بھی نہیں، کچھ کہا بھی نہیں، لیکن اس کے ساتھ ناراضگی، نفرت رکھی ہوئی ہے۔ یہ کئی مرتبہ جو ہوتا ہے وہ مولویوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ خواہ مخواہ اپنا مسجد کا مولوی اچھا ہی نہیں لگتا، کوئی وجہ نہیں، ایسے ہی لوگوں کے اندر جا کے بات میں اس کو ذلیل کرنا، بات میں اس کے اوپر طنز کرنا، یہ کینے کی نشانی ہے۔ تعریف کیا ہے؟ کسی مسلمان کے بارے میں دل میں بغیر کسی شرعی وجہ کے نفرت رکھنا، اور اس کی نشانیاں کیا ہے کہ بغیر کسی وجہ کے اس کے خلاف باتیں شروع کر دیں، جب وہ کوئی کام کرے تو اس کے اوپر تنقید کرنا، اس کا مذاق اڑانا، اس کو ذلیل کرنا، اس کو طنز کرنا، یہ کینے کی نشانی ہے۔ لہذا اگر ہمارے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں نفرت ہے اور یہی ہمارے اندر وہ کیفیت ہے کہ اس کی کوئی بات ہمیں اچھی نہیں لگتی، ہم لوگوں کے اندر اس کی برائی بیان کرنے کے اندر خوشی محسوس کرتے ہیں،
ہم اس کو ذلیل کریں تو ہمیں خوشی ہوتی ہے، تو سمجھ لیں کہ ہمارے اندر کینہ ہے، بغض ہے، اور یہ کینہ اور بغض جب ہوگا تو اس مبارک رات بھی اللہ تعالی ہماری مغفرت نہیں فرمائے گا۔ دوسرے نمبر پر ہے شرک۔ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا یہ شرک ہوتا ہے۔ یہ شرک کی ایک سمپل سی تعریف ہے، لوگوں نے اپنے پاس ہی پتہ نہیں کون کون سی شرک کی تعریفیں گھر لی ہیں۔ یہ عقائد کی کتابوں میں بالکل واضح ہے کہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، یعنی یہ کہنا کہ فلاں بھی خدا ہے، یہ شرک ہے، یا کہنا فلاں خدا کا بیٹا ہے جیسے عیسائی کہتے ہیں، یہ شرک ہے، یا فلاں معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کی بیوی ہے، یہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا باپ، بیٹا، بھائی یا اللہ تعالیٰ کے طرح کسی کو اس کا شریک ٹھہرانا کہ یہ بھی خدا ہے، یہ شرک ہے، یہ ذات میں شرک ہے۔ صفات میں شرک یہ ہے کہ بندہ یہ کہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے اسی طرح یہ بندہ بھی غفور و رحیم ہے، یہ بدھ بھی غفور و رحیم ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے اسی طرح حقیقی رزق دینے والا یہ بندہ ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ جانتا دیکھتا ہے اسی طرح یہ بندہ بھی دیکھتا جانتا ہے، تو یہ صفات میں شرک ہے۔ دونوں صورتوں میں بندہ دارہ اسلام سے خارج ہو جائے کہ ذات اور صفات اس میں کسی کو شریک ٹھہرانا کیا ہے، یہ شرک ہے۔ کوئی بھی مسلمان اہل سنت کسی نبی کو، کسی ولی کو، کسی صحابی کو نہ اللہ کا شریک ٹھہراتا ہے، نہ اللہ جیسی صفات کا حامل سمجھتا ہے۔ ہمارا ہرگز یہ عقیدہ نہیں کہ جیسے اللہ دینے والا ہے اسی طرح یہ ولی، یہ نبی دینے والا ہے، نہیں۔ ہم کہتے ہیں اللہ کی عطا سے دینے والا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے دنیاوی طور پر کسی کو ہنر عطا فرما دیا، کسی کو علم عطا فرما دیا، کسی ڈاکٹر کے ہاتھ شفا عطا فرما دی، کسی انجینئر کے ہاتھ میں کمال عطا فرما دیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے روحانی طور پر کسی نیک شخص کو کمال عطا فرمائے کہ وہ دعا مانگے تو اللہ اس کی دعا قبول فرما لیتا ہے، اس کے قریب آ کر اللہ سے مانگا جائے تو اللہ اس کی برکت سے دعا قبول کرتا ہے، اس کو وسیلہ بنایا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے وسیلے سے دعا قبول کرتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے خود پچھلے نبیوں کا وسیلہ دے کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ کی مغفرت کی دعا کی ہے، مجموع زوائد کی حدیث پاک۔ اس طرح ایک اور بھی الدعاء للطبرانی کی حدیث پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور پچھلے نبیوں کا وسیلہ پیش کیا، اور ابن ماجہ کی حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی کو ترغیب دی، دعا سکھائی کہ اس دعا کو مانگو، اور اس میں سرکار کا وسیلہ، اپنا وسیلہ پیش کیا کہ یہ وسیلہ میرا وسیلہ دے کر رب سے مانگو، اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول فرمائے گا۔ آج کہہ دیا جاتا جی کسی بھی نبی کو دعا میں وسیلہ بنانا بھی شرک ہے، حالانکہ آقا علیہ السلام نے خود دعا مانگی مجموع زبان، وہ بھی حضرت علی کی والدہ کی بخشش کے لیے، حالانکہ سرکار بغیر وسیلہ بھی مانگے تو دعا قبول ہے کہ وہ خود اتنی عظیم ہستی ہیں، لیکن تعلیم امت کے لیے، کیونکہ آقا کو پتہ تھا ایسے لوگ بھی ہوں گے جو وسیلہ بنانے کو شرک کہیں گے، اس لیے آقا علیہ السلام نے خود پچھلے نبیوں کے وسیلے سے دعا مانگی، اور اس کے اوپر اور بھی کئی احادیث ہیں۔ تو شرک جو ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا۔ جو مشرک ہے اس کی کسی صورت کسی رات مغفرت نہیں ہے جب تک کہ وہ کلمہ نہ پڑھ لے۔ یہ عقیدہ رکھنا جو ہے یہ لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ مشرک کی مغفرت نہیں فرمائے گا، مشرک کے علاوہ
بندہ مسلمان جتنا مرضی گناہ گار ہو، اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو معاف فرما دے، اور چاہے تو جتنا اس نے گناہ کیا ہے اتنی سزا دے کر اس کو جنت عطا فرما دے۔ ایسا بھی نہیں کہ سارے مسلمان بخشے بخشائے ہیں، نہیں، اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی مسلمان کو نمازیں نہ پڑھنے پر معاف کر دے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر لازم نہیں کہ سب کو معاف کرے۔ کئی ایسے بھی مسلمان ہوں گے جن کی نمازیں نہ پڑھنے کے اوپر گرفت ہوگی، ان کو سزا ملے گی، زکوٰۃ نہ دینے کے اوپر گرفت ہوگی، روزے نہ رکھنے پر گرفت ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم اسی طرح لوگوں کو کہتے ہیں بس جی حقوق العباد پورے کرو، حقوق اللہ معاف کر دے گا، جو مرضی کرو، نمازیں چھوڑ دو اللہ معاف کر دے گا۔ ایسی گارنٹی اپنے پاس سے لوگوں کو دینا یہ حرام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھنا ہے۔ کہ احادیث میں، قرآن میں کئی ایسے اعمال ہیں جن کو چھوڑنے کے اوپر جہنم کی وعید سنائی گئی۔ ہاں اللہ بعضوں کو معاف کر دے گا لیکن ہر ایک کو نہیں کرے گا۔ اب ہر ایک جس کو معافی نہیں ہوگی ان میں سے کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ میری معافی ہو جانی ہے۔ اب میں یہاں ایک بندہ آئے اور یہ کہے کہ تم سب میں سے صرف ایک بندے کو میں گولی ماروں گا، اب ہر بندہ پریشان ہوگا کہ یار کہیں وہ میں ہی نہ ہوں جس کو گولی لگنی ہے، ہر بندہ پریشان ہوگا۔ اسی طرح ہر مسلمان کو چاہیے وہ ڈرے کہ جن مسلمانوں نے جہنم میں جانا ہے کہیں میں ان مسلمانوں میں نہ ہوں، اور اتنا بھی نہ ڈرے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہی ہو جائے، بلکہ کیا ہے اللہ کی رحمت پر امید بھی رکھے۔ اسی لیے آقا علیہ السلام نے مسلمان کو یہ سکھایا، یہ بتایا کہ ایمان کیا ہے، امید اور خوف کی درمیانی کیفیت کا نام ایمان ہے۔ اللہ سے خوف بھی ہو اور اتنا بھی خوف نہ ہو کہ بندہ نا امید ہو جائے، امید بھی اللہ کی رحمت پہ ہو اور اللہ سے ڈرے بھی۔ جو جتنا نیک ہوگا وہ اتنا ہی اللہ سے ڈرے گا۔ آقا علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں، حدیث پاک ہے۔ اچھا، تیسرے نمبر پہ ہے ناحق قتل کرنے والا۔ جو ناحق قتل کرے اس کی بھی شب براءت میں معافی نہیں ہے، اس کی بھی مغفرت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ناحق قتل کرنے کے بارے میں فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ اور جو کوئی کسی مسلمان کو ناحق جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کا بدلہ جہنم ہے، کہ مدتوں ایک عرصہ جہنم میں رہے، اور اللہ نے اس پر غضب کیا اور اس پر لعنت کی اور اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یعنی مسلمان کو قتل کرنا ناحق، جس طرح ہوتا ہے نا کہ جی خاندانی دشمنی میں یا چھوٹی چھوٹی بات پر کئی قبیلوں میں ہوتا ہے جی مار کے ہی رہنا ہے، بس بلا وجہ قتل کسی اور نے کیا ہوتا ہے، اس کے بچے کو مار دیتے ہیں، اس کی ماں کو مار دیتے ہیں، اس کے باپ کو مار دیتے ہیں، یہ ناحق قتل ہے۔ یا قوم پرستی کے اندر قتل کرنا کہ لو جی ہماری قوم کو فلاں قوم نے مارا تو بس اس ساری قوم کو مارتے جاؤ، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جو قوم پرستی کے طور پر لڑے، قوم پرستی کے بس پتہ ہی کوئی نہیں وجہ کیا ہے، تو بس میرا رشتہ دار لڑ پڑا ہے تو بس انے واج آ کر لڑنا شروع کر دینا، میری قوم کا بندہ لڑ رہا ہے تو بس لڑنا شروع کر۔ یہ کئی قوموں میں شدت ہوتی ہے کہ بس اپنی قوم کی سائیڈ مارنی ہے، چاہے وہ حق پہ ہے چاہے وہ باطل پہ ہے۔ تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے جو ناحق لڑے اپنی قوم کی وجہ سے اور وہ قتل ہو جائے، اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے، اس بندے کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی جو قوم پرستی کے طور پر لڑتا ہے۔ بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ جو ایسی لڑائی دیکھ رہا ہو، جو ایسی لڑائی دیکھ رہا ہو اور کوئی گولی یا کوئی پتھر اس کو آ کے لگ جائے اور دیکھنے والا مر جائے، اس کی بھی نماز جنازہ نہیں پڑھے کہ تماشا کیوں دیکھ رہے۔
یعنی اتنی سختی ہے، اور ہمارے اندر کئی لوگوں میں، کئی خاندانوں میں وہ قوم پرستی جو ہے وہ آج بھی راسخ ہے۔ حالانکہ آقا علیہ السلام نے واضح طور پر کہہ دیا تھا کسی اجمی کو، کسی عربی کے اوپر کوئی فضیلت نہیں۔ اللہ کے نزدیک معیار کیا ہے؟ تقویٰ۔ یہ اسلام ہے کہ چاہے وہ ہمارا ملازم ہو، اگر وہ ہم سے متقی ہے، نیک ہے، تو وہ اللہ کے نزدیک زیادہ درجے والا ہے۔ تو ناحق جو قتل کرے گا اس کی بھی اس رات بخشش نہیں ہے، اور وہ جہنمی ہے، جہنم میں رہے گا اور ایک عرصہ رہے گا۔ نمبر 4 ہے زنا۔ زنا جو ہے وہ کبیرہ گناہ ہے، اور حدیث پاک ہے کنز العمال کی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 712۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جب جنت کو پیدا فرمایا تو اس کے لیے، جنت کے لیے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، ولا حول ولا قوت، یہ تسبیحات اس کا پودا رکھی۔ یہ تسبیح کیا ہے؟ یہ جنت کے پودے بنتی ہیں۔ یعنی جنت کتنی عالی شان نعمت ہے کہ اس کی تسبیح کرو نا اللہ کی، سبحان اللہ کو، تو جنت میں ایک پودا لگ جاتا ہے۔ اللہ اکبر کہو تو اس تسبیح سے جنت میں پودا لگ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کے لیے فرمایا، بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے، اے جنت میرے ساتھ کلام کر۔ اللہ نے جنت کو کہا ہے جنت میرے ساتھ کلام کر۔ جنت نے کہا تو اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو خود زندہ اور دوسروں کو زندہ رکھنے والا ہے، خوش بخت ہے جو میرے اندر داخل ہوگا۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، مجھے میری عزت کی قسم اور میری مخلوق سے اعلیٰ ہونے کی قسم، میں تجھ میں عادی زانی، جو زنا کا عادی ہو، اور عادی شرابی اور چغل خور، ان کو داخل نہیں کروں گا۔ جنت کو کیا کہا؟ مجھے اپنی عزت کی قسم اور مخلوق میں اعلیٰ ہونے کی قسم، تیرے اندر میں عادی زانی، عادی شرابی، چغل خور کو داخل نہیں کروں گا۔ اسی طرح الکبائر میں امام زاہبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، صفحہ نمبر 53، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ سوائے اس کے اور نہیں کہ آدمی ایسی جگہ اپنا نطفہ رکھے کہ جو اس کے لیے حلال نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جہنم میں ایک وادی ہے جس میں سانپ ہے، ہر سانپ کی موٹائی اونٹ کی گردن کے برابر ہے۔ وہ سانپ نماز نہ پڑھنے والے کو ڈسے گا، جس کے زہر کا اثر 70 سال تک اس کے جسم میں جوش مارے گا، پھر اس کا جسم پک جائے گا۔ جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام جب الحزن ہے، اس میں سانپ اور بچھو ہیں، ہر بچھو جو چھوٹا سا ہوتا ہے، لیکن جہنم کا بچھو کتنا ہوگا؟ خچر جتنا، گدھے جتنا ہوگا، جس کے 70 ڈنک ہوں گے، ہر ڈنک میں زہر ہے، یہ زانی کو ڈسے گا، اور زانی کے جسم سے اس کا زہر جو ہے وہ بہے گا۔ زانی اس درد کی تلخی 1000 سال تک محسوس کرے گا، پھر اس کا جسم پک جائے گا اور اس کی شرمگاہ سے پیپ اور کچ لہو بہے گا۔ یہ زنا کی سزا بیان کی کہ اتنا سخت گناہ ہے شرک کے بعد، اور جو زانی ہوگا اس کی بھی اس رات مغفرت نہیں ہوگی۔ یہ جو کہتے ہیں میرا جسم میری مرضی، انجوائے کرو زندگی، 4 دن کی زندگی ہے، یہ زندگی بظاہر
چند دن کی ہے، چند منٹ کا مزہ ہے، لیکن اس کا وبال ہزاروں سال تک ہے۔ جو ڈنک لگیں گے، جو سزا ملے گی، وہ سزا جو ہے، اس کا اثر جو ہے، اس کا درد جو ہے، اس کی تلخی جو ہے، وہ سالوں تک محیط ہے۔ اللہ تعالیٰ پناہ دے۔ اسی طرح 5ویں نمبر پہ ہے قطع رحمی کرنے والا، کہ جو بلا وجہ اپنے مسلمان بھائی سے قطع تعلقی کرے، اس کی بھی صراحت معافی نہیں ہے جب تک کہ وہ آپس میں صلح و صفائی نہ کرے۔ اس لیے لوگ جو آپس میں صلح و صفائی کرتے ہیں کہ مجھ سے کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہو تو معاف کر دیں، یہ اچھا عمل ہے۔ اسی طرح وہ شخص 6 نمبر پر جو اپنا جو شلوار ہے وہ لٹکاتا ہو بطور تکبر، کہ کئی ہوتے نا اپنے لمبے کپڑے پہنتے ہیں کہ جو گھٹنوں سے جو ہے وہ ٹخنوں سے نیچے ہوں، بطور تکبر جو لٹکائے گا اس کی بھی صراحت معافی نہیں ہے۔ سنت یہ ہے کہ بندے کا، مرد کا لباس جو ہے وہ ٹخنوں سے اونچا ہو، نماز کے علاوہ بھی۔ نماز میں صرف یہ سنت نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی۔ اور جو اپنا لباس لٹکائے، ٹخنوں سے نیچے رکھے اور بطور تکبر کے رکھے، وہ بھی صراحت اس کی معافی نہیں۔ جو والدین کا نافرمان ہے اس کی بھی صراحت معافی نہیں ہے۔ جو شراب نوشی والا ہے اس کی بھی نہیں۔ اور جو تصویر بناتا ہے، پرنٹ تصویر، ہاتھ سے تصویر، بعض علماء تو کہتے ہیں موبائل میں بھی تصویر بنانا جائز نہیں، اگرچہ ایک علماء کی تعداد یہی کہتی ہے کہ یہ مثل آئینہ ہے اور ضرورت کے تحت ویڈیو بنانے کی اجازت دی کہ دین کا کام ہو، ورنہ تصویر کو پرنٹ آؤٹ کرنا، فلیکس کے اوپر لگانا، یہ ہر صورت حرام ہے۔ بنوانا بھی حرام، اس کا چھاپنا بھی حرام۔ آج کل کئی نعت خوانوں کی تصویریں فلیکس کے اوپر لگی ہوتی ہیں، دلیل ان کے پاس کوئی نہیں۔ جب پوچھو کیوں لگائی ہے، وہ فلاں مولوی بھی چھپواتا ہے، وہ فلاں کی بھی لگی ہوئی ہیں۔ چاہے مولوی چھپوائے، چاہے نعت خواں، چاہے عام بندہ، گناہ سب کے لیے ایک جیسا ہے، ہر ایک سے اس کی پوچھ ہونی ہے۔ تو یہ شوقیہ طور پر جو ہوتے ہیں لوگ، جن میری تصویر لگی ہو، یا لوگ اپنے گھروں کے اندر تصویریں لگواتے ہیں اپنے پیر مرشد کی، اپنے والدین کی، اپنی شادی کی، اپنی تصویریں، اس کی وعید ہے کہ تصویر بنانے والا جو ہوگا اس رات اس کی بھی معافی نہیں ہے۔ چغل خور، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر کر کر لوگوں کو لڑوانا، اس کی بھی اس رات مغفرت نہیں ہے۔ کتنی عظیم رات ہے، رحمتیں، برکتیں، دعائیں قبول ہونے والی رات، لیکن کئی افراد ایسے جس کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوگی۔ یہ رات ایسی بھی ہے کہ اس میں آئندہ جو کچھ ہوگا اس کا بھی ایک پورا لایا عمل فرشتوں کو سونپ دیا جاتا ہے۔ اگلے سال کس نے مرنا ہے، کس کی شادی ہونی ہے، جو کچھ اگلے سال میں ہونا ہے وہ اس رات ہو جاتا ہے۔ اور اس کی ایک پوری تفصیل حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنا گھر تعمیر کر رہے ہوتے ہیں لیکن مارکیٹ میں اس کا کفن موجود ہوتا ہے، اپنی شادی کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس کی قبر تیار ہو چکی ہوتی ہے، قبر کی جگہ خاص ہو چکی ہوتی ہے، پتہ نہیں کس نے مرنا ہے، کس نے نہیں اگلے سال زندہ رہنا، کچھ پتہ نہیں۔ آج رات بندہ اپنے گناہوں کی معافی مانگے، لوگوں سے اپنے گناہوں کی حقوق جو تلف ہوئے ہیں اس کی معافی مانگے، تو ہو سکتا ہے کہ جب اس کی موت آئے تو وہ اپنے گناہوں سے پاک صاف ہو کر بڑھے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بھی گناہوں کی مغفرت فرمائے۔ اگر میری وجہ سے آپ میں سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو میں بھی معافی مانگتا ہوں، آپ بھی اپنے دوستوں سے، اپنے دیگر رشتہ داروں سے معافی مانگیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رات کو اللہ کی بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 6 نوافل ہیں، مشہور ہیں، 2 رزق میں برکت کے، 2 آفات و بلیات کے ٹلنے سے، 2 عمر میں اضافے کے، اور اس کے ایک تعداد بھی ہے کہ 3 مرتبہ الحمد شریف کے بعد کل شریف پڑھیں، تو اللہ تعالیٰ اس کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں۔ ایک روایت آخر میں یہ بھی ایک بڑی پیاری روایت ہے، اخبار مکہ ایک مستند ترین کتاب ہے، اس کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 67 کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حضرت یحییٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ مجھے 30 سے زائد صحابہ کرام نے فرمایا، جس نے 15 شعبان کی رات، اور حضرت ابن ابو سلمہ کی حدیث پاک میں ہے کہ جس نے رمضان کی 15ویں رات، یعنی شعبان کی بھی 15ویں رات کرنے اور رمضان کی بھی 15ویں رات، جس نے 100 رکعتیں پڑھی اور ان میں 1000 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ
پڑھی، ہر رکعت میں 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی تو وہ مرے گا نہیں یہاں تک کہ اللہ عز و جل اسے 100 فرشتے عطا فرمائے گا، جن میں سے 30 فرشتے اسے جنت کی بشارت دیں گے، 30 فرشتے اسے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے پناہ میں رکھیں گے، 30 فرشتے اس کے گناہوں سے اس کی حفاظت کریں گے، اور باقی 10 فرشتے اس کی دشمنوں سے حفاظت کریں گے کہ دشمنوں کے مکر و فریب سے اس شخص کو بچائیں گے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف 100 نفل، اتنے زیادہ نہیں ہیں، ان 100 نفلوں میں ہر جو نفل ہے اس کے اندر ہر رکعت کے اندر 10 مرتبہ جو ہے وہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ 30 صحابہ کرام نے، کتنے، 1-2 صحابہ کرام نے نہیں، 30 صحابہ کرام نے یہ روایت نقل کی کہ اللہ تعالیٰ اس کو 100 فرشتے عطا فرمائے گا جو دنیا اور آخرت میں اس کے لیے فائدہ مند ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ابھی اذان ہوگی، اس کے بعد آپ سنتے پڑھ لیجیے۔